اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا پھر اگر وہ اعراض کریں فَقُلْ تو آپ فرمائیے أَنذَرْتُكُمْ میں ڈراتا ہوں تمہیں صَاعِقَةً ایک چنگھاڑ سے مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ جیسی کہ عاد اور سمود کی چنگھاڑ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا تھا کہ زمین کو اللہ نے 2 دنوں میں بنایا اور اس کے پورے انتظام کو 2 دنوں میں بنایا، آسمانوں کو 2 دنوں میں بنایا، اور پھر زمین کے اندر ہر طرح کی جو تمہارے نفع کی چیز ہے، خیر کی چیز ہے، وہ ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی، پہاڑوں کو گاڑ دیا، سارا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر یہ سارے دلائل دیکھنے کے بعد، یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد پھر یہ لوگ اعراض کریں، پھر یہ لوگ آپ کے ان دلائل کو ٹال دیں، ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کی طرف التفات نہ کریں، اس میں غور و فکر نہ کریں، فَإِنْ أَعْرَضُوا اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، آپ کے ان دلائل سے جو ہے وہ نظر چراتے ہیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ پھر آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ایک ایسی چنگھاڑ سے جیسا کہ چنگھاڑ آئی تھی قوم عاد پر اور قوم سمود پر۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے اس سے، میں تمہیں اس بات سے ڈرا رہا ہوں کہ جس طرح قوم عاد نے اور قوم سمود نے انبیاء کے دلائل سے اعراض کیا تھا اور انبیاء کے دلائل کو انہوں نے رد کیا تھا، تو ان لوگوں پر جس طرح کی چنگھاڑ آئی تھی، اس طرح سے مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر بھی چنگھاڑ آئے۔ جس طرح ان کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، اسی طریقے سے تم بھی نیست و نابود کر دیے جاؤ، تباہ کر دیے جاؤ اور ہلاک کر دیے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کا صرف ذکر ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کے کچھ احوال بھی آگے ذکر کیے۔ فرمایا کہ اذ جاءتہم الرسل جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے۔ یہ جو ارشاد فرمایا من بین ایدیہم ومن خلفہم، اس کے کئی معنی لیے گئے ہیں۔ اس کا ایک بالکل واضح سا معنی تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ موجود تھے من بین ایدیہم، ان سے پہلے بھی اللہ نے رسول بھیجے، یعنی یہ کوئی سلسلہ ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ ومن خلفہم اور ان کی جو اولادیں تھیں ان میں بھی اللہ نے رسول بھیجے۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا ہے من بین ایدیہم ومن خلفہم کہ رسول ان کے پاس آئے ان کو آگے اور پیچھے کی خبریں دینے کے لیے۔ جس طرح کے پہلے لوگوں کو اللہ نے ہلاک کیا، پہلے لوگوں میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسولوں نے ان کو وہ بات بھی بتلائی، اور اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اللہ نے ان کو وہ بھی بتلایا۔ رسول ان کے پاس آئے اور ان کو پہلے کی خبریں بھی دیں اور ان کو بعد کی خبریں بھی دیں، اور رسولوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کی، اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم عبادت نہ کرو، تم مت پوجو، تم کسی کو خدا نہ مانو، تم کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ قالو تو انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں بالکل واضح سی بات ہے، انبیاء نے آ کر یہ بات تو ان کو کہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ انبیاء نے ان کو دلائل بھی بتلائے ہوں گے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلائل سمجھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، اس طرح سے ان انبیاء نے بھی اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے دلائل ان کو بتائے ہوں گے۔ قالو تو انہوں نے کہا لو شاء اگر چاہتا ربنا ہمارا رب لانزل ملائکۃ البتہ نازل کرتا
فرشتوں کو، فَإِنَّا پس بے شک ہم، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ اس کے جس کو تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون انکار کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی پیغمبر کو بھیجنا ہوتا، کسی رسول کو بھیجنا ہوتا، کسی نجات دہندہ کو بھیجنا ہوتا، کسی ہدایت دینے والے کو بھیجنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ تم تو ہمارے ہی قوم سے ہو، ہماری ہی نسل سے ہو، ہمارے بھائی ہو، کسی کے چچا زاد بھائی ہو، کسی کے ماموں زاد بھائی ہو، کسی کے خالہ زاد بھائی ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ اگر اللہ نے کسی پیغمبر کو بھیجنا ہوتا لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً تو البتہ کسی فرشتے کو نازل کرتے۔ ہاں، فرشتہ ہمارے پاس آتا، ہمیں وہ کہتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ تم تو ہمارے اندر سے ہی ہو، تو ہم تمہاری بات کو کیسے تسلیم کر لیں؟ فَأَمَّا عَادٌ اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں لگتی ہے کہ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً کہ وہ دل سے اللہ کو ہی اپنا رب مانتے تھے۔ اس لیے تو کہہ رہے ہیں لَوْ شَاءَ رَبُّنَا اگر چاہتا ہمارا رب، ورنہ یوں کہہ دیتے کہ اگر چاہتا تیرا رب تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ تو وہ مانتے تھے اس بات کو، لیکن وہ حالات سے مجبور، ذہنیت اس طرح سے بن گئی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، تو اس بات سے انہوں نے کہا کہ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ اب یہاں پر قوم عاد کا کچھ تذکرہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ بہرحال قوم عاد فَاسْتَكْبَرُوا پس انہوں نے تکبر کیا، بڑائی کی، غرور کیا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وقالو اور انہوں نے کہا، من اشد کون ہے زیادہ سخت، منا ہم سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، من اشد منا قوہ کون ہے قوت میں ہم سے بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا جسم دیا تھا، بڑی ان کو طاقت دی تھی، بڑی قوت اور بڑی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی تھی۔ جب انبیاء نے آ کر ان کو بتلایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اتنی قوت والے ہیں، ہم اتنے زور آور ہیں، ہماری اتنی جسامت ہے، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ ہم سے بھی کوئی سخت ہو سکتا ہے؟ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، اور انہوں نے اپنی قوت کے گھمنڈ میں، اپنی جسمانی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیا۔ رسولوں نے ان سے کہا، اولم یروا کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی کہ بے شک اللہ جس نے خلقہم ان کو پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ وہ ان سے قوت میں بڑا ہے، وہ ان سے قوت میں اور طاقت میں بڑھ کر ہے۔ یعنی خالق کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ خالق نے تمہیں پیدا کیا، یہ تمہیں جو جسامت دی ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ جو طاقت دی ہے تمہیں کس نے دی ہے؟ جس نے یہ تمہیں طاقت دی ہے، جس نے یہ تمہیں جسامت دی ہے، جس نے تمہیں یہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ قوت والا ہے، وہ زور آور ہے، وہ بڑا ہوا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا پھر ہم نے بھیجا، عَلَيْهِمْ ان پر، رِيحًا ہوا، صَرْصَرًا تند و تیز، فی ایام نحسات نحوست کے دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم ان کو چکھائیں، عذاب الخزی ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اخزی اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے تکبر کیا قوت کا، اللہ نے ایسی مخلوق کے ذریعے سے ان پر عذاب نازل کیا کہ جو نظر بھی نہیں آتی، ایسی کمزور مخلوق جس کو ہوا کہتے ہیں کہ جو نظر دیکھنے میں نظر تک نہیں آتی، اللہ نے اس مخلوق کو بھیجا اور اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بچھاڑ بچھاڑ کر پھینک دیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا
کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح گرے پڑے تھے جس طرح کے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس ہوا نے نہ مکان چھوڑے، نہ انسان چھوڑے، نہ ان کی کھیتیاں چھوڑی، نہ درخت چھوڑے، نہ ان کے مویشی چھوڑے، کچھ نہیں چھوڑا۔ اس ہوا نے سب کا سب ملیا میٹ کر دیا، سب کا سب تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا بالکل۔ تو اللہ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تند و تیز ہوا بھیجی۔ اسی وجہ سے جب ہوا تھوڑی سی تیز ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے اور فوراً مسجد میں آتے تھے اور یعنی نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں اس ہوا کی خیر مانگتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر جو کچھ ہے اس کی بھی خیر مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں اس ہوا کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس ہوا کے اندر جتنے شرور ہیں ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی جب آندھی ہوتی، طوفان ہوتا، یا یہاں تک کہ ہوا تھوڑی سی تیز ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آ جاتے اور اللہ سے یعنی مناجات کرتے، دعائیں کرتے اور نوافل کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ فی ایام نحسات، نحوست کے ایام میں، اس سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ 7 راتیں اور 8 دن۔ اب نحوست کے ایام تو ان کے لیے سب ہو گئے، کوئی دن نحوست کا بچا ہی نہیں۔ تو نحوست وہ کسی بھی دن کے اندر نہیں ہے، یعنی نہ بدھ میں ہے، نہ منگل میں ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو منگل اور پڑ گئے سنگل اور بدھ اور سارے کام سدھ، اس طرح کے جو رواج اور باتیں ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پر جو اللہ نے ارشاد فرمایا فی ایام نحسات، نحوست کے ایام میں، اور قرآن میں ہی اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر عذاب نازل کیا۔ اب وہ 8 کے 8 دن ہی نحوست کے ہو گئے، تو اس لیے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے قالوا طائرکم معکم، نحوست تمہارے ساتھ ہے، ورنہ اس طرح تو نہ جمعے کا دن بچتا ہے، نہ اتوار کا دن بچتا ہے، نہ ہفتے کا دن بچتا ہے، کوئی دن بھی نہیں بچتا۔ جو مختلف اقوام میں برکت کے دن سمجھے جاتے ہیں، ہفتے کا دن ایک قوم میں سمجھا جاتا ہے، ایک قوم میں اتوار کا دن سمجھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن باعث برکت ہے، تو کوئی دن بھی اس کو جو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کی فضیلت بیان فرما دی اس کے لیے تو نص وارد ہو گئی، تو جمعے کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن میں کوئی خاص برکت نہیں ہے، جس دن بھی کام کریں سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جمعے کی فضیلت رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے جمعے کی فضیلت عام دنوں سے زیادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے مہینوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت زیادہ بیان فرمائی ہے، تو لہذا رمضان کی فضیلت زیادہ ہو جائے گی، ورنہ دن بھی سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے، اور مہینے بھی سب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو فی ایام نحسات، نحوست کے ایام، تو نحوست کے ایام نحوست والے کیوں بنے؟ ان کے اعمال کے سبب سے، ان کے اعمال کی بدولت وہ ایام کو نحوست والے ایام قرار دیا گیا ہے۔ لنذیقہم، تاکہ ہم ان کو چکھائیں، عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی ان کو گھمنڈ تھا طاقت پر، اللہ نے ان کو ان کی طاقت کے ساتھ اور نہ نظر آنے والی مخلوق کے ذریعے سے، کمزور ترین مخلوق کے ذریعے سے اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ذلت والا ہے، یعنی وہاں پر تو ان کو جو توق ڈالے جائیں گے، زنجیریں ڈالی جائیں گی، ان کو باندھا جائے گا، جس طرح سے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ تو بہت ہی ذلت کا عذاب ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ وہاں پر مدد نہ کیا جائیں گے۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی پکار، ان کی چیخ، ان کی دھاڑیں، وہ سننے والا کوئی شخص نہ ہوگا، تو وہاں پر مدد کرنے والا، ہاتھ پکڑنے والا، ان کے عذاب کو کم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، بہرحال قوم سمود،
فہدیناہم، ہم نے ان کو راہ دکھلائی، فاستحبوا، پھر انہوں نے پسند کیا، العما، اندھا رہنے کو، علی الہدا، ہدایت پر، یعنی ہم نے ان کو راہ سجھائی، بجائے اس کے کہ وہ راہ پر آتے اور سیدھی راہ پر چلتے، انہوں نے خود کو اندھا رہنا وہ پسند کیا۔ اب یوں دیکھ لیں کہ ایک شخص بینا ہو، دیکھتا ہو اور صاف سیدھی سڑک پر جا رہا ہو تو اس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ٹھوکر لگے گی، نہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، صاف سیدھا راہ پہ چل رہا ہے، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور دوسری طرف ایک شخص نابینا ہو اور راستہ بھی سیدھا نہ ہو تو وہ ہر قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، نقصان اٹھائے گا اور وہ منزل تک بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس میں بطور مثال کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو راہ سجھائی، ہم نے ان کو راہ دکھلائی کہ یہ ہے تمہارا راستہ، یہ میرے تک سیدھا پہنچتا ہے، لیکن فاستحبوا العمی علی الہدا، انہوں نے ہدایت پر اندھا رہنے کو قبول کیا، راستے پر آنے کی بجائے انہوں نے اندھا رہنا قبول کیا اور وہ ان کھائیوں کے اندر گرنا انہوں نے قبول کیا۔ فأخذتهم، پھر ہم نے پکڑا ان کو، صاعقۃ العذاب الہون، ذلت والے عذاب کی چنگھاڑ نے۔ اللہ نے زلزلہ بھی بھیجا اور اس کے ساتھ چنگھاڑ بھی بھیجی قوم سمود کے لیے، اور یہ سارا کیوں ہوا؟ بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کام کیا کرتے تھے، یعنی نحوست یا عذاب ان کے اپنے اعمال کی بدولت ہوا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، وَنَجَّيْنَا، اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ بچ کر چلتے تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، بچ کر چلنے والے ہیں، اللہ ان کو نجات عطا فرماتے ہیں، جس طرح کہ قوم سمود میں اور قوم عاد میں بھی اللہ نے ان لوگوں کو بچایا، ان لوگوں کو نجات دی کہ جو ایمان لانے والے تھے اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والے تھے، اور بچ کر، یعنی اللہ کی نافرمانی کے جتنے اعمال ہیں ان سے بچ کر چلنے والے تھے، اور ان کو اللہ نے کسی قسم کے عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا، ان کو رسوا نہیں کیا، ان کو تھکایا نہیں۔ تو اللہ کا اصول اور اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ بما کانوا یکسبون، جو آدمی جو عمل کرتا ہے اس کے اعمال پر اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو نتیجہ بھی اچھا ظاہر ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو نتیجہ بھی برا ظاہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ بابا جی کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور دوستوں کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، کچھ پریشان ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں، اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں دعاؤں کے لیے کہتی رہتی ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں گھر